آج ہی کے دن پیش آنے والے پہلگام واقعے پر بات کریں گے، جس کو بنیاد بنا کر بھارت نے پاکستان کو جارحیت کا نشانہ بنایا، جس کا پھر پاکستان نے مئی میں بھرپور منہ توڑ جواب دیا۔ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ بریگیڈیئر صاحب، پہلگام واقعے کو پیش آئے ہوئے آج ایک برس بیت گیا ہے، آپ کے نزدیک اس فالس فلیگ آپریشن کو بنیاد بنا کر پاکستان پر جارحیت کرنے کی بھارتی کوشش مارکہ حق کے دوران کتنی بری طرح ایکسپوز ہوئی؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں کہ انڈیا کی ایک ہسٹری ہے فالس فلیگ آپریشنز کی، اسٹیج انکاؤنٹرز کی، اسٹیج ریکوریز کی، اسپائنگ کے لیے قطر میں پکڑے گئے، ایران میں پکڑے گئے، ٹرانس نیشنل ریپریشن، سکھوں کے اسیسنیشن، کشمیریوں کے اسیسنیشن، EU لیب نے ان کو ایکسپوز کیا، واشنگٹن پوسٹ نے ان کو ایکسپوز کیا۔ سو دیر ہیبیچول ہیں کہ اس طرح کے واقعات یہ کرتے ہیں۔ اور فالس فلیگ آپریشن کی جب ہم بات کرتے ہیں 1971 میں پہلا کیا، جب گنگا طیارے کو ہائی جیک کر کے لاہور لائے۔ اس وقت مقصد یہ تھا جو اوور فلائٹس تھے انڈیا کے اوپر سے جو فارمر ایسٹ پاکستان جاتے تھے ان کو روکنا تھا۔ سبسیکوینٹلی 71 کی وار ہوئی، پھر اس کے ساتھ تسلسل کے ساتھ جتنے فالس فلیگ آپریشن سب کے کچھ نہ کچھ عزائم اس میں موجود تھے، اور بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان سب کا کہ پاکستان کو ملائن کرنا، اسٹیٹ اسپانسرنگ ٹیررزم کی بات کریں، اور اس کے علاوہ اپنے جو ڈومیسٹک ایشوز سے اٹینشن ڈائیورٹ کرنا، اور اس کے ساتھ پولیٹیکل مائلیج لینا، اور پھر پاکستان کی کوشش رہی ہے تھرو آؤٹ کی آئسولیشن میں ڈالیں۔ اور ریسنٹ پاسٹ میں آپ دیکھیں، ہم پلوامہ دیکھتے ہیں، پہلے پلوامہ میں تو ریکارڈ پہ ہے کہ ستیہ پال ملک نے ریکارڈ پہ انہوں نے کہا کہ جی کہ مودی جی نے لاشوں پہ سیاست کی ہے۔ پرشانت بھوشن ہے ان کے بڑے مشہور وکیل ہیں، انہوں نے بھی اسی پہ بات کی کہ انہوں نے لاشوں پہ سیاست کی ہے، پولیٹیکل مائلیج کے لیے انہوں نے اپنے 46 بندے مروا دیے، اس کے بعد سے انہوں نے الیکشن پہ گئے۔ اور جب پہلگام ہوا، آپ دیکھیں کہ یہ واقعہ، اور اس کے فوراً 10 منٹ میں FIR ہوئی، پاکستان پہ الزام لگ گیا، اور انٹائر میڈیا جو تھا، گودی میڈیا، وہ پورے دیوار فکسیٹڈ آن پاکستان اور پاکستان کی انوالومنٹ کی بات کر رہے ہیں، ڈسپائٹ دی فیکٹ جب پاکستان نے کہا کہ ہم ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن کرنے کو تیار ہیں، فیسیلیٹیشن ہم کریں گے، اس پہ وہ تیار نہیں کہ سو دیئر فور امریکنس جو تھے یا انٹرنیشنل کمیونٹی، انہوں نے اس کو بائی نہیں کیا۔ اب اس کے کیا مقاصد تھے؟ یہ ہمیشہ واقعہ اس وقت کرتے ہیں جب کوئی انٹرنیشنل ڈگنیٹری وزٹ کرتی ہے انڈیا، تو اس موقع پہ پہلگام کے واقعے پہ JD وینس انڈیا میں تھے، مودی صاحب سعودی عرب میں تھے، اور اس کے علاوہ جو تھے بہار کے الیکشن سر پہ آ گئے تھے، اور انڈیا کے اندر مسلمان پروٹیسٹ کر رہے تھے کیونکہ وقف بورڈ کا ایک بل پاس ہوا تھا جو مسلمانوں کے انٹرسٹ کے اگینسٹ تھا۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھ کر انہوں نے یہ بنایا تھا، لیکن دنیا نے اس کو بائی نہیں کیا، وچ لیڈ ٹو مارکے حق اور بنیاد میں محسوس ہوا، اور اس سے یہ ہوا پاکستان کا جو وچ چینج بیسیکلی ڈائنامک ان ساؤتھ ایشیا، پاکستان ایک سیکورٹی اسٹیبلائزر کے طور پہ ابھرا، جو اسٹریٹجک پروفائل پاکستان دیٹ ہیز نو ریزن، اور اس کے علاوہ وی آر نو سیکورٹی پرووائڈر ان ویسٹ ایشیا، اور ایک جیو اسٹریٹجک پلیئر کے طور پر ہم دنیا میں ابھرے ہیں۔ اور آپ دیکھیں آج پریزنٹلی جس طرح پاکستان ایک بڑا کرٹیکل رول ادا کر رہا ہے میڈیٹنگ بٹوین امریکہ اینڈ ایران، تو وہ بھی پاکستان کی ایک نیوسنس ویلیو بھی ہے۔ اس وقت تو انڈیا میں ایک ماتم کا سما ہے کہ ایک تو آج ان کی اینیورسری ہے ایک جھوٹے فالس فلیگ آپریشن کی، جس سے وہ پوری دنیا میں ایکسپوز ہوا، ان کا گودی میڈیا ایکسپوز ہوا، اور اس وقت جو پاکستان کو سفارتی کامیابیاں مل رہی ہیں وہ بھی انڈیا کے لیے اس وقت ایک ماتم کا ہی مقام ہے۔ میں ایک اور چیز جاننا چاہوں گی کہ مارکہ حق کے دوران پاکستان نے جس انداز میں اپنی دفاعی اور عسکری برتری ثابت کی، اس سے خطے میں طاقت کا نیا توازن کیسے بحال ہوا؟ دیکھیں، اس سے وہ شروع میں پہلے تو کنسپٹ یہ تھا نا کہ ایک تو کوارڈ آرگنائزیشن بن گئی تھی، اور سیکنڈ امریکہ سمجھتا تھا اس وقت کہ جو انڈینس ہے دے آر دی نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ان ایشیا، دیٹس وائی انہوں نے جو ایک کمانڈ بنائی تھی انڈو پیسیفک کمانڈ، وہ ایشیا پیسیفک تھے، اس کو نام انہوں نے انڈو پیسیفک رکھ دیا تھا، لیکن وہ ان کے جو خیالات تھے وہ اس وقت پاکستان نے فلڈ کر دیے تھے مارکے حق اور بنیاد مخصوص میں، جب ہم نے 4 ڈیز وار میں ان کو شکست دی، اور پھر امریکن نے ریئلائز کیا بھائی یہ پاکستان کو ہم انڈر اسٹیمیٹ کر رہے تھے، رافیل کے ان کے پاس تھے، اور اس کے علاوہ پاکستان نے ان کو تو بہت بری طریقے سے ہیومیلیٹ کیا ہے۔ پھر کانگریس میں جو رپورٹ سبمٹ کرائی گئی جس میں
acknowledged اور کہا کہ پاکستان has inflicted a humiliating defeat on India. تو پاکستان کی وہ کریڈیبلٹی جب کنونشنلی بنی تو پھر میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ تب چیزیں ممکن ہوتی ہیں جب آپ کی لیڈرشپ مضبوط ہو اور مضبوط فیصلے کریں، اسٹریٹجک فیصلے کریں ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف یور کنٹری، اور کمپرومائز نہ کرے آن یور سورنٹی، آن یور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی. تو فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جب یہ آئے ٹیک اوور کیا، اس کے بعد آپ ہمارے افغانستان کی پالیسی دیکھیں، وہاں پہ بھی ہم نے اسی طریقے سے زبردست اپنا ایکسٹینڈ لیا، اور پھر اسی طرح انڈیا کے ساتھ. تو دیکھیں انڈیا کے ساتھ جب ہم رسپانڈ دینے لگے تھے تو ہمیں بہت سارے ممالک نے انکلوڈنگ مسلم کنٹریز بھی ایڈوائز کر رہے تھے آپ حملہ نہ کریں، آپ جواب نہ دیں. تو دیٹ واز دی پریشر. اور لیکن اس کے باوجود ہم نے کہا، آپ ڈی جی ISPR نے کہا تھا کہ جب ہم حملہ کا جواب دیں گے تو سب کو بتا کے دیں گے اور دن کو دیں گے. تو وی ریسپونڈیڈ اکارڈنگلی. سو دیٹس وائی دیکھیں کہ اس نے دنیا ساؤتھ ایشیا میں ڈائنامکس چینج کر دی ہے. آج پاکستان کا ڈنکا ہر جگہ پہ بج رہا ہے، آج ہر جگہ پہ پرائم منسٹر کی بات ہو رہی ہے، فیلڈ مارشل کی بات ہو رہی ہے. تو دیٹ از دی کریڈیبلٹی ہماری لیڈرشپ نے کمائی ہے. اور پھر دیکھیں پاکستانی قوم متحد رہی ہے تھرو آؤٹ جب اس طرح کے موقع آتے ہیں، ڈسپائٹ آور ڈفرینسز. پوری قوم پاکستان کے جھنڈے کے نیچے ریلیڈ انڈر دی فلیگ آف پاکستان. سو میرا خیال میں دیر واز دی کریڈیبلٹی. بریگیڈیئر صاحب، جس طرح سے ہم نے رافیل گرایا، پوری دنیا نے اس کو مانا، آپ کے نظریے میں پہلگام واقعے اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے جواب کے بعد ڈیجیٹل وارفیئر کا کانسیپٹ کتنا ایوالو ہوا ہے اور اس میں اب برتری حاصل کرنا کیوں ضروری ہو گئی ہے؟ دیکھیں کہ اس جنگ میں بیسیکلی فار دی فرسٹ ٹائم پاکستان نے ملٹی ڈومین آپریشنز میں آپریٹ کیا. دیٹ واز دی کنسرٹ پاکستان نے دیا فار دی فرسٹ ٹائم، جس میں ہم نے ایک کوآرڈینیشن دیکھی، ایک سینرجی دیکھی. آپ کی الیکٹرانک وارفیئر بھی اس میں انوالو تھی، آپ کی اسپیس وارفیئر، اسپیس کے جو ٹیکنالوجی آپ اس میں یوز کر رہے تھے، آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس میں یوز کر رہے تھے، الیکٹرانک وارفیئر اس میں تھی، اور اس کے علاوہ آپ کے لینڈ، سی اور آپ کے ایئر کے ایسٹ اس میں شامل تھے. تو ان کی آپس پہ ایک کوآرڈینیشن کی گئی تھی. تو اس سے یہ ہوا کہ جس طریقے سے ہم نے آپریٹ کیا، اسپیشلی آپ دیکھیں J-10C ایز اے آپ دیکھیں تو جہاز اتنا وہ انفیریئر ہے ایز کمپیئر ٹو آپ رافیل کے ساتھ کریں، لیکن اس کے باوجود PL-15 تھا. اٹ واز دی پروفیشنلزم آف پاکستان ایئر فورس اینڈ دی مین ان سائڈ دیٹ مشین جس نے فیصلہ کیا بیسیکلی. تو جس کوآرڈینیشن کے ساتھ ہم نے کیا اینڈ وی پریویل بیسیکلی پاکستان ایئر فورس نے. آپ کے J-17 تھنڈر بھی تھے جس طریقے سے وہ آگے گئے، اور اس کے علاوہ آپ کے دیکھیں فتح 1 فتح 2 تھا، وہ بھی افیکٹو تھے. یہ بھی ہمارے آرٹلری ڈویژن کے ویپنز ہے، ناٹ اوور اسٹریٹجک ویپنز. اور اس کے علاوہ آپ کی انفینٹری لائن اپ کنٹرول پہ لڑی ہے تو اگین دے پریویلڈ، اور بہت زبردست طریقے سے وہ کیا. آپ کی نیوی تیاری کی حالت میں بیٹھی ہوئی تھی، اور جس طرح پوزیشننگ کی تھی INS وکرانت کو انہوں نے موو نہیں کرنے دیے. تو دیٹ واز دی کریڈیبلٹی. جب کنونشنلی آپ نے ثابت کیا آپ نیوکلیر پاور بھی ہے، آپ نے کنونشنلی بالکل. تو دیر فور وی ڈیفیٹڈ انڈیا. جی بریگیڈیئر صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے.